اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ 2 آیتیں پڑھیں گے ہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 270 and 271۔ 2 آیتیں۔ آیت نمبر 270 وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 270 وما انفقتم من نفقۃ، تم چاہے جو بھی خرچ کرو، مطلب خیرات میں، صدقات میں جو بھی خرچ کرو، من نفقۃ او نذرتم، اور یا پھر تم نے اگر کوئی نظر مانی ہے، نظر منت ایسا مانتے ہیں، لیکن وہ سب ماننا اور ایسا کرنا غلط ہے۔ لیکن چونکہ پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ بھئی ہم 100 رکعت نفل پڑھیں گے اور یا پھر ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، ہماری اللہ یہ دعا قبول کر، تو اللہ کے ساتھ ہے نا سودے بازیاں نہیں کرنے کا، کیونکہ سودے بازی ہے نا یہ اللہ کے ساتھ۔ اس لیے تم اللہ سے خوب دعائیں مانگو، اور جب تمہاری دعا قبول ہوتی ہے تو تم خوب شکرانے کی نفلیں خود جتنی تمہاری مرضی چاہے دل پڑھ لو، یا جو بھی تم کو واسطے اللہ کے مطلب خیرات کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، جو کرنا ہے کرو۔ لیکن ایسا نہیں پہلے، لیکن ایسا تھا کہ لوگ کرتے تھے کہ نظر مانتے تھے اور یا پھر کوئی منت مانتے تھے کہ ہماری یہ دعا قبول ہوگی تو اللہ لیکن یہ بتا کہ جب تم نے کوئی نظر اگر اللہ کے ساتھ مانا ہے، یا تم نے کوئی نیت ایسی کی ہے کہ یا اللہ اگر میری یہ چیز ہو جائے تو میں فلانی چیز کروں، یا میں ایسا اتنا فلانے یتیم خانے میں اتنا دوں، تو اگر ایسا تم نے اللہ کے ساتھ اگر تم نے مانا، یعنی اللہ کے ساتھ تم نے ایک طرح سے وعدہ کیا یا قسم کھائی یا اس طرح کی نظر مانی تم نے، تو اگر تم نے اللہ کے ساتھ مانا اور اگر تم اس کو نہیں پورا کرتے تو سوچو پھر کیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی چیز کو پورا کرو۔ اللہ کہتا ہے وما انفقتم من نفقۃ، چاہے تمہاری خیرات اور صدقات میں سے جو بھی تم خرچ کرو، او نذرتم من نذر، اور یا پھر تمہاری نظر مانی ہوئی ہے جو تم نے کوئی واو یا قسم ایسی اٹھائی ہے کہ میں یہ کروں گا، تو پھر وہ بھی فإن اللہ یعلمہ، کیونکہ اللہ بہت اچھی طرح سے سب کچھ جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اب سوچو کیسا شارٹ کٹ ایک دم ہے، اور وما للظالمین من انصار، یعنی ادھر کچھ بولا تو نہیں گیا نا، لیکن انڈرسٹوڈ کرا دیا گیا کہ اور نہیں ہے ظالمین کے لیے کوئی بھی مددگار۔ اور یہ ظالمین کون ہے؟ جس کو اللہ ظالم قرار دے رہا ہے وہ کون ہے؟ کیونکہ ابھی یہاں خیرات اور صدقات کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی یہاں پر نظر اور منت کی بات ہو رہی تھی کہ اگر تم نے ایسی کوئی بھی نیت کی ہے اللہ کے ساتھ، اور پھر ایک دم سے اللہ سب جانتا ہے اور کھڑاک سے اللہ بولتا ہے اور ظالمین کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں، تو یہ ظالمین وہ ہے کہ جب جن کی کوئی خواہشات پوری ہو جاتی ہے اور وہ پلٹ جاتے ہیں، تو وہ ظالمین لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے ساتھ اگر ایک چیز تم نے کیا ہے، تم نے ایسے ہی زبانی بھی بول دیا، تو بھی تم کو پورا کرنا چاہیے۔ تو تم نے اگر کوئی اتنی نظر اور منت مانی ہے تو وہ تو پوری کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ اگر تم ظالمین، اس کو بھی بولا گیا ہے کہ جو بندہ کہ اس کو اگر مطلب کچھ چیز کی ضرورت تھی اور اس کو اللہ نے دے دیا ہے، لو ابھی اس کے پاس مال آ گیا، سب آ گیا، لیکن اب وہ بخیلی پہ اتر آیا ہے، یعنی وہ بخیل بن گیا ہے، کنجوس، تو اب کیا ہے، وہ اس کی بخیلی کی وجہ سے اللہ اس کو بول رہا ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے اور نہیں پائیں گے ظالمین کوئی بھی مددگار۔ تو وہ ظالمین کون لوگ ہیں؟ جو بخیلی کرتے ہیں، کیونکہ تم بخیلی کی وجہ سے اب نہیں کرو گے نا۔
تو وہ اللہ نے ان کو ظالمین بول دیا ہے، یعنی کہ مطلب ظالمین میں نے رانگ ڈوئرز، بہت بڑے گنہگار. اینڈ واٹ ایور یو اسپینڈ ان چیریٹی اور واٹ ایور واو یو میک، بی شیور اللہ نوز اٹ آل، کیونکہ اللہ کو تو سب خبر ہے. بٹ دا رانگ ڈوئرز ہیو نو ہیلپرز. پھر ہے سیکنڈ آیت جو کہ 271 271 سورہ بقرہ، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. تو تبدو کا مطلب ہے کہ تم ظاہر کر کے دے رہے ہو، مطلب اعلانیہ. تو اگر تم ان تبدو، اگر تم اپنے صدقات، اپنے خیرات جو ہے اس کو مطلب سامنے دے رہے ہو، کسی کے مطلب ظاہر کر کے دے رہے ہو، فنعما ہی، تو بھی اس کے اندر اچھا یہ بھلائی ہے. یعنی اگر تم ایسا دے رہے ہو اوپنلی، یعنی مطلب تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس غریب کا تو فائدہ ہو جاتا ہے نا جس کو وہ مل رہا ہے. یعنی اگر ایک بندہ نیک نیتی سے بھی اگر کر رہا ہے، لیکن سمجھو وہ کھلے عام دے رہا ہے، لیکن ایک وہ ہے جس کو اپنا بڑائی یا ریاکاری کرنی ہے، تو اللہ کا یہاں کہنا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، اگر وہ ریاکاری بھی کر رہا ہے تو وہ کسی غریب کا تو بھلا ہو گیا نا، اس کو تو مل گیا نا کھانا، یا جو بھی اس کی مشکل ہے وہ تو اس کو تو آسان ہوئی نا، تو اس کے جیب سے مال تو نکلا نا. تو ٹھیک ہے ریاکاری، لیکن اللہ نے ایسا بولا کہ اگر تم نے اگر دکھاوا یعنی سب پبلکلی بھی تم نے دیا تو بھی اس میں گڈ ہی ہے، یعنی وہ مطلب اچھا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم چھپا کے دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اس کو پہنچا دو اس فقیر، اس غریب، پور لوگوں کی طرف. فقراء کا مطلب ہوتا ہے غریب لوگ، ضرورت مند لوگ. تو اگر تم چھپا کے دیتے ہو اور ان ضرورت مندوں کو پہنچا دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو اب اللہ نے یہاں پر کیا بولا کہ وہ تمہارے حق میں خیر ہے. یہ دکھا کے دینے والا بندہ جو ہے، اس کا دینا اس غریب کو مل گیا، یعنی اس غریب کو مطلب ایک خیر مل گئی، یا کوئی پیسہ مل گیا، یا جو بھی اس کو مل گیا، تو وہ اس کے لیے خیر بن گیا. لیکن تم نے چھپا کے دیا نا، اور کسی غریب کے یہاں پہنچا دیا نا خاموشی سے، تو اللہ کہتا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب وہ تمہارے لیے خیر ہے. یعنی اس میں تم کو اب خیر ملے گی، یعنی تم نے اپنا بھلا کیا. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وَيُكَفِّر کفارہ بنا دے گا اللہ گناہوں کے، تمہارے کوئی بھی جو بھی سیئات ہے، تمہارے تم سے گناہ ہوئے، سنس ہوئے جو بھی، تو اللہ کہتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے جو بھی گناہ ہوں گے ان کو اللہ کفارہ بنا دے گا، کیونکہ تم نے چھپ کے دیا ہے خاموشی سے. تخفو اخفا ہے اس کے اندر، یعنی کہ خاموشی سے چھپا کے، بہت ہی چھپ کے کنسیل کر کے دیا ہے تم نے، اور پہنچایا ہے ان غریب ضرورت مند کے پاس. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ اب تمہارے لیے خیر بن گیا. تم نے ظاہر کر کے دیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، وہ غریب کا تو فائدہ ہو ہی گیا، چاہے کوئی اچھی نیت سے دے یا ریاکاری سے دے، شو بازی کر کے، پر فائدہ تو غریب کا ہوا نا، اللہ کی وہ مخلوق کا ہوا نا. یہاں اللہ کہتا تمہارا فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ سب سے پہلے تمہارے گناہوں کو کفارہ بنا دے گا. یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ بندے کو سزا نہ ملے اس کے گناہوں کی، اور وہ کفارہ اس کا بنا دے اللہ، اور وہ ختم ہو جائے وہ گناہ. اور اس کے بدلے میں یعنی کہ سوچو اگر وہ گناہ ختم ہی ہو گئے تو اب انسان کے لیے تو انعام ہے، جنت ہے. تو فائدہ کس کا ہے؟ وہ بندے کا جس نے چھپ کے دیا، چھپا کے دیا.
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، یعنی اس کو خبر ہے اس کو جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی جو بھی تم عمل کر رہے ہو، کتنا تم نیک نیتی سے چھپا کے دے رہے ہو، ان لوگوں کے پاس جا کے ان کو پہنچا رہے ہو، تو اللہ کہتا ہے اللہ کو سب تم جو بھی عمل کر رہے ہو اس کی پوری خبر ہے. If you disclose acts of charity, even so it is well, but if you conceal them and make them reach those really in need, that is best for you. It will remove from you some of your stains of evil, and Allah is well acquainted with what you do. اس کی نوٹ ہے ڈسکلوز کر کے تبدو الصدقات، ڈسکلوز ایکٹس آف چیریٹی 319، یہ نوٹ ہے. اٹ از بیٹر ٹو سیک نو پبلسٹی ان چیریٹی، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی خیرات اپنی صدقات کی زیادہ پبلسٹی نہ کرو، وہ زیادہ بہتر ہے. بٹ اف اٹ از نون دیر از نو ہارم، لیکن اگر کہیں لوگوں کو پتا چل جاتا ہے یا کہیں کسی کو معلوم پڑتا ہے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اف اٹ از فار پبلک پرپز، لیکن اگر وہ پبلک کے مطلب کسی کام کے لیے ہے، اٹ مسٹ نیسسریلی بی نون، تو پھر تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا پڑے گا. جیسے کہ اگر تم کوئی پبلک کی کوئی چیز کرنے کے لیے تم لوگوں سے چندہ مانگتے ہو، یعنی جیسے مسجد کے لیے یا سمجھو کہ کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے کہ بھئی ہم کو یہاں پر قرآن کی کلاس کھولنی ہے یا ہم کو یا حافظ قرآن بنانا ہے یا جو بھی ہو، تو ایسی کوئی چیز کرنی ہے اور اب اس کے لیے تم کو فنڈ کلیکٹ کرنے، تو اس کے لیے تم یہ کر سکتے ہو نا کہ تم پبلک کے اندر ہی اس کو سب کو نون بولو گے، اور سب کے بیچ میں سب کے سامنے تم سب کو جب بولو گے تو وہ لوگ آگے بڑھ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو جب اکسایا جاتا ہے، ان کو بولا جاتا ہے کہ اس وقت ایسی ضروریات ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہے نا جوش میں آ کے اور پھر ہیلپ کرتے ہیں، اور ایک ہیلپ کرتا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرا بھی کرتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے، چوتھا بھی کرتا ہے. جیسے کہ جنگ تبوک جو تھی، یعنی کہ جو غزوہ تبوک کا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم یعنی کہ بولتے ہیں نا کہ عام ایک دم اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس بس جو بھی ہے وہ لا کے دے. تو لوگوں نے ایک دم عام اعلان تھا نا، اس لیے سب نے لا کے وہاں پر ڈھیر جمع کر دیا کہ سب نے لا کے دینا شروع کر دیا، جو بھی لا کے دے سک رہے تھے. اور وہ تو سب معلوم ہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے تو سبھی کچھ لا کے دے دیا، اور حضرت عمر جو ہے انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور پھر لا کے دے دیا. تو اس طرح سے پھر حضرت عثمان نے اتنا سارا دیا، تو بہت، اور پھر عام جو تھے سارے پبلک انہوں نے بھی دیا. یہاں تک کہ ایک ایسے صحابی تھے غریب جنہوں نے سوچا کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، راشن بھی گھر والوں کے کھانے کے لیے نہیں تھا، تو انہوں نے رات بھر یہودی کے باغ میں سب وہ جو کھینچ کے جو پانی ایریگیٹ کرتے نا، وہ جو پانی کھینچ کے کنویں سے اور پورے ڈالتے جاتے وہ پورے باغ کو ایریگیٹ کرے، تو وہ پانی دینے کا کام کیے پوری رات. اور صبح میں ان کو کھجور اس نے دیا کہ یہ لو تمہارا محنت آنا کھجور اتنی. تب وہ کھجور لے کے گھر پہ گئے، انہوں نے آدھی کھجور گھر والوں کو دیے کہ بھئی یہ تم کھاؤ، اور آدھی کھجور لے جا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ میرے پاس تو صرف یہی ہے دینے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولے کہ جا کے وہ ڈھیر جو ہے پورا لگا ہوا ہے جو اس کے اوپر ڈال دو اس کھجور کو. کیونکہ منافق لوگ جو تھے نا، منافق وہی ہے نا ہپوکریٹ، جو مسلمان ہے لیکن وہ منافق ہے، یعنی کہ وہ لوگ ریئل مسلمان نہیں ہے، تو وہ لوگ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ لوگ بھائی ان کی کھجور کے بغیر تو جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارے ڈھیر کے اوپر اللہ کی نظر میں یہ کھجور سب سے بھاری ہے، کیونکہ نیت دیکھی جاتی ہے اور تمہارا جو خلوص ہے وہ دیکھا جاتا ہے.
تو وہ حساب سے کھجور جو انہوں نے لائے تھے وہ غریب نے، تو وہ اس کی اتنی ویلیو تھی. تو اس طرح سے جب فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو کیسے لوگوں کو بولا جاتا ہے اور لوگ سامنے ہی دے رہے ہوتے ہیں نا. تو ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم دے سکتے ہو، کیونکہ وہ ہے بھی تو وہ تو لوگوں کو اور معلوم ہونا چاہیے. بلکہ زکوٰۃ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر یہاں مسلم کنٹریز ہے اگر جہاں پر، تو وہاں تو وہ حساب کر کے بینک میں سے خود ہی نکل جائے گا، یا تمہاری جو بھی تمہارے پراپرٹی ہے جو بھی اس میں سے نکل جائے گا. تبھی تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسلم کنٹری کے اندر جیسے پاکستان وغیرہ ہے جو بھی ہے، تو وہاں پر لوگ اکثر یہی کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے تو بہت سارا پیسہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تاکہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ کہیں حکومت اندر سے لے نہ لے. مگر ہم کو اس کو صحیح حساب کر کے ہی دینا چاہیے. تو زکوٰۃ کا بھی نون مطلب ہوتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا بھی تم نون کر کے مطلب ظاہر کر کے دے سکتے ہو، اور وہ ظاہر ہو کے ہوتا بھی ہے. تو if it is for public purpose, it must necessarily be known, and a pedantic show of concealment may itself be a fault. بلکہ اس وقت تم چھپانے کا کام کرو گے نا، تو وہ اب تم چھپانے کا کام وہ کر رہے ہو کہ بھئی جیسے دکھاوا کر رہے ہو کہ چھپانے کا، یعنی چھپانے کا کام کر رہے ہو دکھاوا کر کے، تو وہ ایک گناہ بن جائے گا. The harm of publicity lies in motives of ostentation. جو لوگوں میں جو چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے اگر اس کا نقصان تبھی ہوتا ہے جب اس کی جو نیت، ارادہ کیا ہے. ارادہ مطلب نمائش کا ہے، اپنی نمائش کی جا رہی ہے خود کی، یا وہی جو خود کا مطلب شو بازی، تو وہ ہے، وہ ارادہ ہے جو کہ اگر اس ارادے سے پبلسٹی کی جا رہی ہے تب وہ نقصان ہے. We can better reach the really deserving poor by quietly seeking for them. تو ہم ڈھونڈ سکتے، تلاش کر سکتے کون ہے وہ غریب لوگ، وہ خاص طور پہ وہ جو، اور سوچو جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، کہ وہ لوگ روزی روٹی یا معاش کمانے کا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پورا اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. جیسے کہ اصحاب صفا جو آتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنی زندگی بتاتے تھے، کہ جیسے اپنے گھر سے باہر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساتھ میں ہو جاتے تھے، اور وہ جو جو بولتے تھے وہ سب پورا بائی ہارٹ کرتے تھے، اس کو میمورائز کرتے تھے اپنے حفظ میں، تاکہ وہ ان کا علم اس سے بڑھتا تھا. تبھی تو ابو ہریرہ بھی ان میں سے ہی تھے. تو جب مدینہ کے لوگ کوئی کھانا کہیں سے آ جاتا تھا تو ان کو مل جاتا تھا تھوڑا تھوڑا کھانے کو، اور نہیں تو وہ لوگ کتنا ٹائم فاقہ ہی کرتے تھے. تو وہ لوگ جو ہے وہ ابو ہریرہ سے کیوں اتنی ساری حدیث ملتی ہے، کیوں جب لوگ آ کے بولتے تھے بھئی ہم کو اسلام سکھانے کے لیے بھیجیے، تو وہ انہی میں سے جو ان کے ساتھ آ کے وہ جو رہ رہے ہیں بیچارے غریب مسجد کے ایک کونے روم کے اندر، تو وہ لوگوں کو ہی بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹھیک ہے جاؤ یہ فلانی جگہ پہ جا کے ان کو دین اسلام کی تعلیم دے کر آؤ. تو وہ لوگ تھے جو سب کچھ، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا تھا، جو بھی وہ بات بولتے تھے، جو بھی وہ چیز، کوئی لیسن، کوئی چیز، تو وہ سب چیز کو وہ لوگ بائی ہارٹ کرتے تھے. تبھی تو اتنی ساری حدیث ابو ہریرہ سے ہے نا رضی اللہ عنہ. تو بہتر ہے کہ تم ڈھونڈو، تلاش کرو ایسے غریبوں کو جو کہ مطلب اللہ کی راہ میں اگر اپنے آپ کو دے چکے ہیں وہ تو اور بھی اچھا ہے، کہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو تو دینا ہی چاہیے، کہ ان کا خرچہ پانی کہاں سے چلے گا. اور پھر وہ غریب جو سچ مچ ڈیزرونگ ہے، ایسے غریب ان کو دو. The spiritual benefit ensures to our own souls. یعنی ہم کو اس کا، ہماری خود کی روح کو، اس کا جو روحانی جو مطلب ہمارے لیے اس کے اندر وہ مفید ہوتا ہے، ہمارے لیے فائدے مند، اس کا ہم کو یقینی ہم کو فائدہ ملے گا. پرووائڈیڈ our motives are pure. لیکن ہمارے ارادے، ہماری نیتیں بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اس میں کہیں کوئی ایڈمکسچر، ملاوٹ نہ ہو. اینڈ وی آر ریئلی سیکنگ دا گڈ پلیزر آف اللہ. اور سچ مچ ہم اللہ کی رضا چاہتے. میں نے کہا نا کہ اللہ کی رضا سب سے ٹاپ پہ ہونی چاہیے. اگر تم اس سے تھوڑا اتر رہے ہو تو پھر سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ ہم کو اخروی اگر مطلب اجر مل جائے، دنیا کا تو بالکل بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد
اور تھوڑا اتر تو بولو گے اللہ مجھے جنت دے دے. لیکن سب سے بیسٹ ہے ٹاپ پہ کہ تم اللہ کی رضا ہی حاصل کرو گے، کہ رضا مل گئی اللہ کی تو تم کو سب کچھ مل جائے گا. جنت بھی ٹاپ کی مل جائے گی، اللہ کا دیدار بھی مل جائے گا، جو کہ سب سے ٹاپ کا سب سے بہترین انعام ہے. اور آخرت میں بھی اس بندے کو بہت کچھ اچھا سایہ، ٹھنڈک، سب کچھ جلدی حساب کتاب ہونا سبھی کچھ مل جائے گا. لیکن پھر تم کو رکھنا پڑے گا اللہ کی رضا کو سب سے ٹاپ پہ. اللہ کی رضا جس کو مل گئی اور اللہ کی رضا ہی کے لیے جو بھی کرنا ہے کرو، بس اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کا بدل اور نہ ہی دنیا میں اس کا اجر، کچھ بھی نہیں. تو پھر ٹھیک ہے.